यहाँ इस घुटन के माहौल में आपने जिस अंदाज में हमारा इस्तकबाल किया, एमएनए साहिबान, पीए साहिबान, टिकट होल्डर, बल्कि जब से हम चले हैं इस्लामाबाद से हमारे दोस्तों ने इंतहाई जुर्रत से बहादुर मेज़बानों की तरह हमारा इस्तकबाल किया। दर्जनों की तादाद में उनकी गाड़ियाँ थीं, दर्जनों की तादाद में एमएनएज़, एमपीएज़ हमारे साथ थे। होता ही ये जदोजहद में ये होता है, उन्होंने अपनी जिम्मेवारियाँ पूरी करनी है, हमने अपनी जिम्मेवारियाँ पूरी करनी है। हमें हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया का सबसे अफजल जहाद ज़ालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना है। हम आज असीरान जमहूरियत के साथ यकजहती का इजहार करने आए हैं। जिनके प्यारे जेल में हैं उन्हें इसलिए खफा नहीं होना चाहिए, खुदा न खास्ता अगर वो किसी और जुर्म में, कत्ल के जुर्म में, जबर के जुर्म में, नारवा के जुर्म में, दूसरों का हक खाने के जुर्म में कैद होते तो इन पे बोझ होता। आज वो हक के सिपाहियों की तरह, हक के सिपाही इस मुल्क में हक व बातिल की जंग छिड़ चुकी है। हक व बातिल की जंग अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं कि जब से ये दुनिया बनी है हक और बातिल की जंग जारी है और यकीनन हक को फतह हासिल होगी। ये अल्लाह के फरमान है, कुरान करीम की गवाही है। हमारे यहाँ जबर होता रहा जब से पाकिस्तान बना, जिस शक्ल में 8 फरवरी को जर और जोर की बुनियाद पे, बंदूक के जोर पे 25 करोड़ इंसानों को खौफजदा करके, उनके मुंतखब लोगों को जेल करके, मार के, पीट के जिस तरह इस पे कब्जा किया है, हमें हर अदालत के सामने बयान ये देना चाहिए कि बाबा मैं जंगी कैदी हूँ, मैं हक और जुल्म के खिलाफ लड़ाई में हक का सिपाही हूँ। मैं किसी से लड़ने नहीं आया, मैं किसी को गालियाँ देने नहीं आया, मैं किसी को बुरा भला कहने नहीं आया। सबकी बहनें हमारी बहनें हैं, सबकी माएँ हमारी माएँ हैं, सबकी इज़्ज़त हमें अजीज़ है। लेकिन चूँकि हक के सिपाही हैं और हमें हुक्म है कि हमने हक के लिए खड़ा होना, हम हक के सिपाही हैं। जिस जेल में बेचते हैं वो बेच दो। पाकिस्तान में एक उबार आ रहा है, उबार पैदा हो गया है। जिस अंदाज में इस हुकूमत ने अदलिया के पर काटे, जिस अंदाज में इन्होंने पीका ऑर्डिनेंस के तहत इनका गला गूंथा जर्नलिस्टों का, और जिस अंदाज में गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ रही है, इन्होंने पाकिस्तान का नजरिया ही चेंज कर दिया है। अब इस हुकूमत का मोटो ये है कि जो आदमी बिकता है वो अच्छा पाकिस्तानी है, जो आदमी ज़मीर बेचता है वो अच्छा पाकिस्तानी है, जो आदमी दूसरों का ज़मीर खरीदता है वो अच्छा पाकिस्तानी है, और जो हक के साथ खड़ा है वो ठीक नहीं है। इनका दिमाग चल गया है, इनका दिमाग चल गया है। बीमार आदमी कुछ भी कर सकता है। हमने इस मुल्क को इस जबर से निकालना है, जितना भी जबर हो। हमारे साथ पुलिस वाले बड़ी तादाद में आए हैं, हमारे साथ थे, उनकी ड्यूटी है। हमने उनको भी बताना है, आप हमारे मुल्क की पुलिस है, आप हमारे मुल्क की फौज हैं। आपने हल्फ लिया है हक का साथ देने का, आपने हल्फ दिया है जुर्म ख़त्म करने का, आपने हल्फ दिया है चोरों को ख़त्म करने का। आप एक फ़र्द के, एक पार्टी के, एक सिस्टम के पुलिस नहीं है, आप एक निज़ाम की पुलिस, एक मुल्क की पुलिस है। जनरल डीगाल ने जब वो अपनी प्राइम मूव में था फ्रांस के, उनके वक्त में तालिब इल्मों ने तहरीक चलाई, मुर्दाबाद जिंदाबाद, बड़ी सख्तियाँ हुई, बहुत आगे बड़ी बात। डीगाल जैसे आदमी ने पुलिस को उन पे फायरिंग का कहा, सारे पुलिस वालों ने हथियार फेंक दिए, हम अपने बच्चों को मारे। ठीक है, मुर्दाबाद जिंदाबाद वो करते हैं, ये इनका हक है। यहाँ क्या हो रहा है, हमारा आइन कहता है, कुरान कहता है कि अगर आपके पास जुल्म हो आप दुआ करें, चीखें, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमारा आइन कहता है कि आप पार्टी बना सकते हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं, आप जलसा कर सकते हैं, आप इकट्ठा इज्तिमा कर सकते हैं। डी चौक में क्या करना था लोगों ने, यंग बच्चे, मासूम बच्चे मुर्दाबाद जिंदाबाद कह रहे थे कि हमारा मैंडेट छीना गया है, हमारे अकाबरीन जेल में है, फलाना, सीधा उनको सर में गोलियां मारी गई। दुनिया में ऐसे नहीं होता मेरे भाइयों, दुनिया में ऐसा नहीं होता कि लोग अपने बच्चों के जज्बा हुर्रियत को कूटें। दुनिया में जज्बा हुर्रियत को उभारा जाता है, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, इस खाक से मोहब्बत करो, इस मुल्क से मोहब्बत करो, ये काम करो, ये काम करो, अगर मजबूरी हुआ ये भी करो, लेकिन इससे आगे नहीं। यहाँ जुल्म की इंतहा, जुल्म की इंतहा,
اپنے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بڑے بچوں کو, 18 سال 20 سال کے بچوں کو تھانوں میں ننگا کیا جاتا ہے, اپنے بچوں کو. آپ کوئی قابض فوج ہیں؟ آپ نے کوئی پاکستان کو فتح کیا ہے؟ پاکستان آپ کی کالونی ہے. اگر یہاں کوئی اور قابض فوج خدا نہ خواستہ آ جاتی, میں ایمان سے کہتا ہوں وہ بھی اتنا جبر نہیں کرتی. ایک باعزت بیوی کو, ایک باعزت بہن کو شرم نہیں آتی تم کو؟ میرے کپڑے اتار کے کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ایک معصوم عورت, ایک گھر کی عزت, ایک بچی, اس کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو پاگل کے بچوں؟ پھر ہر ایک یہ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. جھوٹ, بے ایمان جھوٹے سب کے الو کے پٹے. ہاں اس طرح اسلام کا قلعہ ہے کہ اسلام اس میں قید ہے, اتنا ہم مانتے ہیں. پاکستان اسلام کا قلعہ یوں ہے کہ اسلام اس میں قید ہے. اسلام حق کا دائی ہے, اسلام مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا مذہب ہے, اسلام انسانوں کی عزت بچانے کا مذہب ہے, اسلام انسانوں کی روٹی کپڑا بندوبست کرنے والا مذہب ہے. اس کا نام لے کے جو آپ کچھ کر رہے ہیں ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے. ہم یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں, لیکن یہ ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم نے وعدہ کیا یہ ملک ہمارا ہے, اس کو ہم نے بچانا ہے. ہم کسی بھی چوکٹ پہ سجدہ کرنے نہیں آئے ہیں. ہم نے ایک سجدہ سیکھا ہے جو اقبال نے کہا ہے, ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے آدمی کو دیتا ہے ہزاروں سجدے سے نجات. ہم ایک سجدہ کرتے ہیں ادھر, نام نے کسی سیاسی لیڈر کے گھر پہ سجدہ کرنا ہے. ہم ہر اس باضمیر پاکستانی کے ضمیر پہ دستک کرنے آئے ہیں. بسم اللہ اٹھنے کا وقت ہے, اٹھنے کا وقت ہے. اٹھو, جس طرح اقبال نے کہا تھا, اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرا کے در دیوار ہلا دو. ایک یار نے کہا تھا کہ جی لوگ آئے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا, ہم سیاسی کارکن ہیں, ہم سب کو جانتے ہیں. اس صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ یار یہ جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے فلانا فلانا فلانا, یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تھا, اس کو کیا کہا تھا پولیس والے آپ سن لیں, اسے کہا تھا کہ ہمارے سامنے جمہوریت کی مرلی مت بجاؤ, ہم فوجیوں سے مل کر عمران کی پارٹی کی جڑیں نکاٹ دیں گے. ہم کسی کو بھی چاہے وہ جتنا جبر ہو, چاہے اس کی دنیا کے تمام اسلحے اس کے پاس ہوں, ہم کسی کو بھی جمہوری پارٹیوں کے جڑیں کاٹنے نہیں دیں گے. ہم آپ کی جڑیں کاٹیں گے, ہم آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کریں گے. ہم آئے ہیں ہر پاکستانی سے. پاکستان مشکل میں ہے, ہمارا سارا خطہ مشکل میں ہے, مسائل بڑے اور ہم چھوٹے لوگ ہیں. اسی 2 نمبر کی اسمبلی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, خدا کے لیے ان حالات میں میٹنگ بلاؤ سینیٹر قومی اسمبلی کی, اس میں خطے کی حالت پہ بحث کرو, دوسروں کی لڑائی میں مت کودو, ورنہ پھر ہمارا ملک, ہمارا یہ خطہ دنیا کی مست سانڈوں کا میدان جنگ ہوگا اور ہم مفت میں مریں گے, ہم برباد ہو جائیں گے. ہم یہ عیاشی کسی کو کرنے نہیں دیں گے. تاریخ تحفظ آئین پاکستان یہ اپیل نہیں کرتا کہ آؤ ہمارا ساتھ چلو, ہم لیڈر ہیں. تاریخ تحفظ آئین پاکستان کا یہ نعرہ کہ یہاں ایک آئین ہوگا, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, منتخب پارلیمنٹ طاقت کا استعمال کرے گی, یہاں لوگوں کے مثبت انصاف ہوگا, کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلا جائے گا. اس پہ آئیں ملیں. ہمارے سلوگن کو جس طرح ایک ڈوبتے جہاز سے ایس میسج جاتا ہے, ہم پاکستان کے ہر اس باشعور انسان سے اپیل کرتے ہیں, چاہے اس کا تعلق کسی پارٹی سے ہے, کسی فرقے سے ہے, جس کو یہ ملک عزیز ہے, مہربانی کریں اس ڈوبتے جہاز کو سنبھالیں. پھر وقت گزر چکا ہوگا. ہم لاہور فتح کرنے نہیں آئے, ہم یہاں آئے ووٹ کو عزت دیں, آئے پاکستان میں تبدیلی کی بنیاد ووٹ رکھیں. عمران خان نے جیتا ہے, کون سا آسمان گرے گا اگر آپ عمران کو اقتدار دے دیں. آپ نے شیخ مجیب کا وہ روکا, نتیجہ کیا ہوا؟ بھٹو کے زمانے میں الیکشن سے اپنے کھلواڑ کیا, بھٹو پھانسی ہوا. اب پھر وہی کر رہے ہو, لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کرتے ہو, لوگوں کو بے عزت کرتے ہو. ہم اسے نہیں کرنے دیں گے. ہم نے یہ اتحاد بنایا ہے تمام انسانوں سے. ہم کہتے ہیں آئیں, ہمیں لیڈ کریں, ہمیں گائیڈ کریں اجتماعی دانش میں. حتیٰ سرکاری ملازم, الیکشن سے پہلے میں نے کہا تھا نواز شریف والوں کو, سب کو میں نے کہا مہربانی کریں تمام اداروں کی ایک میٹنگ بلائیں جو 3 دن بحث کرے, افواج ہوں, جرنیل ہوں, جاسوسی ادارے ہوں, پشتون پنجابی سب کچھ ہم سارے ہوں, ہم بیٹھیں بحث کریں
کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے, پھر جا کے الیکشن کی طرف جائیں. لیکن انہیں شوق تھا. شوق کس انداز میں, جیتا کون ہے, حکمرانی کون کر رہا ہے. ابھی اس جرم میں عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, یہ کیسا ملک ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی 10 بینک بھی لوٹ لیتا ہے, اگر ایک آدمی خدا نخواستہ سینکڑوں آدمیوں کو مار دیتا ہے, بڑا خطرناک مجرم ہوتا ہے, اس کی ملاقات پہ پابندی نہیں ہوتی. ایک آدمی جس کو اپنے وزیر اعظم بنایا, جس کو آپ نے پاکستان کی تمام سیکرٹ دی تھی, اس سے اس کی بہنوں کو اپنی میں لے لیتے. خیر تو ہے, کیا ہوا ہے, گال کیے بابا, ہوا کیا ہے, کیا ہوگا ملنے سے. اور اگر یہ نہیں کریں گے پھر ہم آپ کو بادشاہی کرنے نہیں دیں گے. ہمیں یہ طاقت ہے, ہم لوگوں کو دنیا دھمکیاں نہیں دینا چاہتے. ہمیں یہ طاقت ہے کہ ہم سینیٹ میں اور قومی اسمبلی میں ساری کارروائی بند کر دیں. ہمیں یہ طاقت ہے کہ ہم وہاں لوگوں کو یہ کہیں کہ جب تک آپ بندے بن کے کام نہیں کریں گے ہم آپ کو کرنے, ہمیں اس کی طرف مت دھکیلو. ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے, ڈنڈا نہیں ماریں گے, کسی کی ماں بہن کی بات نہیں کریں گے, لیکن یہ ہمارا حق ہے کہ ہم عوام کے سامنے جائیں, بات کریں. آپ بھی بات کریں, فیصلہ عوام کرے. پشتو میں کہتے ہیں دولت زور د خدای زور دے. عوام کی طاقت اللہ کی طاقت ہو. عوام کی طاقت آج عمران خان کے پاس ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, عمران خان اس خطے کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. اس کو جتنے بھی دیر میں رکھیں گے پاکستان کا نقصان ہوگا. 8 فروری کو بڑی بے شرمی سے, بے دردی سے ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے, لوگوں کو پیٹا گیا ہے, عدالت کے پر کاٹے گئے ہیں, اس پہ پابندی ہے, سرمایہ دار بھاگ رہا ہے, بچے دوڑ رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے احتجاج کا ضروری نہیں ہے. جہاں جبر مضبوط ہے آپ جلوس نہیں نکال سکتے, نہ نکالیں, لیکن ٹیلی فون کے ذریعے, دوست کے ذریعے ادھر ادھر مال روڈ کی دکانوں کو, اچرا کی دکانوں کو, ادھر کی دکانوں کو آپ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اپنے احتجاج کے لیے 1 دن کے لیے دکان بند کرو. ٹیکسی والے مہربانی کرو, اس دن ٹیکسی مت چلاؤ. رکشے والے مہربانی کریں, اس دن رکشہ مت چلاؤ. بسوں والے مہربانی کریں, بسیں نہ چلائیں. خیبر سے لے کر کراچی تک, کراچی سے لے کر بدین تک ہم نے کوشش کرنی, انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ تمام پاکستان کی سڑکوں پہ عوامی راج ہو. بنگڑے ہوں, پنجاب میں بنگڑے ہوں, پشتون علاقے میں اتن ہو, بلوچ علاقے میں داپ ہو, سندھی اپنا بنگڑا ڈالیں, ہم اپنا بنگال ڈالیں. آواز ایک ہی ہو کہ خلق خدا بادشاہی کرے گی یا عوام کی حکمرانی ہوگی, پاکستان جمہوری ہوگا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. انشاءاللہ الرحمن 8 فروری کو ہم یہ کر سکے تو ہماری تاریخ شروع ہو چکی. ہم نے آپ سے وعدہ کیا, ہم نے آپ سے وعدہ کیا اس جوانی میں, میری عمر تقریباً 45 سال ہے, ان کی عمر تقریباً 30 سال ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس عمر میں ہم نے اس جہاد کے ساتھ چلنا ہے. ہم نے انشاءاللہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان کے عوام میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہر قسم کے جبر کے خلاف اٹھنے کی طاقت رکھ سکتی ہے. یہ سمجھ نہیں رہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, بنگلہ دیش میں کیا ہوا, فلانی جگہ کیا ہوا, فلانی, ہمیں اس طرف مت دھکیلو, پھر کچھ نہیں بچے گا, خدا آپ کو عزت دے.